اور دلیل ہے. انہیں کہا دلیل یہ ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کہ اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسم کھائے. جہاں تک تو حدیث ہے تو ہم کہتے ہیں اسے ثابت کیا ہوگا؟ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی قبروں میں زندہ ہے. واہ، اب ذرا دلیل سمجھو. دلیل کیا ہے کہ نبیوں کے جسم پر اللہ نے زمین پر حرام کیا کہ وہ انبیاء کے اجسام کو مٹی کھائے. اس کے کس لفظ کا معنی ہے نبی قبر میں زندہ ہے؟ یا کس لفظ کا معنی ہے نبی قبر پہ سنتا ہے؟ ذرا سمجھو، دماغی توازن دیکھو. اور میں کہتا ہوں یہ دلیل میری ہے. اگر امتی بھی زندہ ہو 90 سال تک زندہ رہے اس کا وجود بھی مٹی نہیں کھاتی. کیا خیال ہے تمہارا؟ آپ میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، پرانی عمر والے بوڑھے بوڑھے بزرگ، ان کے جسم کو بھی مٹی نے نہیں کھایا. معلوم ہوتا ہے کہ روح جسم کے اندر ہو اور یہ جسم زندہ ہو اور مٹی نہ کھائے تو یہ کمال نہیں ہے. امتی کا وجود بھی 100 سال تک زندہ رہے، اندر روح موجود ہو اور وجود زندہ ہو، مٹی نہیں کھاتی. کمال تو تب بنتا ہے کہ پیغمبر کا میت وجود ہو، پیغمبر کے وجود میں روح بھی نہ ہو اور دنیا کی حیات بھی نہ ہو اور پھر بھی اللہ کی قدرت سے محفوظ رہے. پیغمبر کی خصوصیت اور کمال تب سمجھ آتا ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی کہ یہ تو میری دلیل ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ میری دلیل ہے. اللہ نے حرام کیا انبیاء کے اجساد پر کہ زمین ان کو کھائے. وہ محفوظ ہے، بالکل صحیح، لیکن محفوظ ہونے کا یہ مطلب کہ زندہ ہے؟ یہ جو جھگڑے والی بات ہے کہ ان کے اندر روح ہے، اگر روح اندر مانی جائے تو پھر انبیاء کے اجسام کا کمال ہی کوئی نہیں ہے. کمال تب ہے کہ امتی کی روح نکل جائے اور امتی کا وجود سلامت نہ رہے اور پیغمبر کے وجود میں روح بھی نہ ہو، وہ بھی میت وجود اور اس کے باوجود بھی صرف سلامت ہی نہیں تر و تازہ رہ جائے. تو یہ اعجاز ہے وجود پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس طرح کی دلیلیں آ رہی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ان سے تو رافضی بھی کوئی اچھی گفتگو کرتے ہیں، للڑ کے پاس ان جتنی دلیل بھی کوئی نہیں ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے. اور پھر اور دلیل آئی، کتی دلال دیکھو ماشاءاللہ. حضرت ابو بکر اچھا اسی کو میں چلاؤں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. میں قرآن سے دکھاؤں گا وجود رہے ہوگا بھی میت، ہوگا بھی محفوظ. تو معلوم ہوتا ہے محفوظ ہونے کے لیے حیات کا ہونا کوئی ضروری. حضرت عزیر کا میت وجود رہا. شیخ الہند کا ترجمہ دیکھ لو، احمد رضا خان کا ترجمہ دیکھو. اماتہ اللہ 100 عام البسہ میتن. اللہ نے ان کا ترجمہ کر رہا ہوں جو انہوں نے ترجمہ کیا کہ مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس. کیا ترجمہ ہے؟ مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس، 100 سال گزرنے کے باوجود میت حالت میں، اندر روح نہیں، تعلق بھی نہیں اور 100 سال تک نمازیں بھی نہیں پڑھی، دنیا کے احوال کا پتہ بھی نہیں، لیکن وجود سلامت ہے. معلوم ہوتا ہے وجود کا سلامت ہونا
یہ کس بے وقوف نے مانا کیا کہ وجود زندہ ہے؟ اگر زندہ مان کے سلامت مانا جائے پھر کمال ہی کوئی نہیں ہے، پھر پیغمبر کی خصوصیت ہی نہیں۔ پیغمبر کی خصوصیت تب ہے کہ وجود میت ہو کر تب بھی تر و تازہ ہو، وجود میت ہو کر تب بھی محفوظ ہو، وجود میت ہو کر تب بھی سالم ہو۔ یہ پیغمبر کے وجود کی خصوصیت ہے۔ حضرت سلیمان سال تک کھڑے رہے، سنتن کاملتن، سال تک حضرت سلیمان کا وجود لاٹھی کی ٹیک پہ کھڑا رہا۔ مولوی سے پوچھو کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ کہتے موت کے بعد نمازیں بھی پڑھتی ہے، بے وقوف ہو، قبروں میں نمازیں پڑھتی، یہ عقیدہ بنا رکھا ہے۔ حضرت سلیمان کا مقدس وجود مسجد کے اندر کھڑا رہا، بیت المقدس، اس کے اندر سال تک کھڑا رہا۔ جنات بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے، جنہوں نے سمجھا کہ حضرت صاحب مراقبے میں ہیں، کوئی لمبی تسبیح، نوافل، جن بیچارے ایک دوسرے کو کہیں جلدی کرو بھئی تعمیرات کرو، مستری بھی جن، مزدور بھی جن۔ مسجد بن رہی ہے، مسجد بن گئی، اب کوئی جن ادھر سے دیکھے کوئی ادھر سے دیکھے کہ حضرت صاحب ناراض تو نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے، حضرت صاحب سامنے آ کیوں نہیں رہے؟ اللہ نے دیمک کو مسلط کیا، سیخ، سیبی، دیمک، یہ کیڑا پیدا کیا۔ حضرت سلیمان جس ڈنڈے اور لاٹھی پر آسرا لگائے ہوئے تھے، وہ لاٹھی نیچے سے دیمک نے کھانا شروع کر دی۔ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، جب لاٹھی نیچے سے دیمک کھا گئی، فلما خر، حضرت خرا میتن، جلالین تک لکھا ہے، جب حضرت کا میت وجود گرا تو آواز آئی، گرنے کی آواز ہے، اس لیے لفظ خرا کا استعمال کیا، دھڑام سے وجود گرا۔ جنات نے دیکھا یہ آواز کیا ہے، دیکھا تو حضرت صاحب کا وجود نیچے گر گیا، اب وجود سلامت تھا تو گرا نا، وجود محفوظ تھا تب گرا، سال گزر گیا۔ اور تبینت الجن، جنہ دے پول کھل گئے، جن لوگوں کو کہتے تھے ہم غیب جانتی اور ہم غیب دان ہیں، اللہ نے فرمایا جنوں کے پول کھل گئے، ان کے جھوٹ ظاہر ہو گئے۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر جن غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا، تو پورا سال تک اتنی محنت میں مبتلا نہ رہتے، یہ سال تک اردا گرد پھر رہے ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان کی حالت کا جنوں کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ موت آئی ہے یا نہیں آئی، وہ زندہ سمجھ رہی ہے۔ ترنول والے جن تو ماشاءاللہ بڑے تکڑے ہیں، یہ بیت المقدس والے جن تھے۔ یہاں تو پیر صاحب کہتے ہیں جنات کے ذریعے بتاتا ہوں کہ تیرے تنور میں تعویذ پورے ہو گئے، جنوں کے ذریعے پتا چلا، جنات کے ذریعے بتاتا ہوں کہ تیرا کھوتا جو گم ہوا یا کھوتی وہ بنی گالا پہنچ گئی ہے، وہاں پر وہ پھر رہی ہے، جنات کے ذریعے بتا رہا ہے۔ اور یہ جنات غیب کی خبریں دیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر جن غیب جانتے ہوتے تو سال تک مزدوریاں کرتے رہے اور یہ سمجھ کے کہ میرا پیغمبر زندہ ہے۔ حالانکہ پیغمبر زندہ اور جن کیا سمجھتے تھے؟ معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد نبی کو زندہ سمجھنے والے یہی شیاطین کا ہی عقیدہ ہو سکتا ہے۔
جن سمجھ رہے تھے زندہ ہے. تو میں آج یہ کہہ رہا تھا حضرت سلیمان کا میت وجود میت بھی ہے، تر و تازہ بھی ہے. تو معلوم ہوتا ہے وجود کے محفوظ ہونے کے لیے یہ حیات دنیاوی کا ہونا ضروری نہیں. لوگوں کو یہ دھوکہ دینا کہ پیغمبر کا چونکہ وجود محفوظ ہے فلہذا زندہ ہے، فلہذا یہ اپنا شیطانی ٹوٹکا ہے، پنچر لگایا گیا ہے. تو پیغمبر کی زندگی برحق، لیکن وہ زندگی ہے جنت الفردوس کی، روحانی زندگی ہے اور جنت الفردوس کی حیات ہے. اس وجود کے اعتبار سے اگر نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے، اگر امتی بھی اس وجود کے اعتبار سے زندہ ہو اس کو بھی دفن کرنا گناہ کبیرہ ہے. اچھا اس طرف توجہ نہیں کرتے. میں نے تو انہوں کہا کوئی پیر ہمیں دے دو زندہ کو دفن کرے. تم اپنے زندہ پیر کو دفن نہیں کرتے کہ صحابہ زندہ نبی کو دفن کر دیا تھا. اور کچھ تو سوچو خدا کے بندے، یہ مولوی تمہیں کہاں لے جا رہی ہے؟ صاحب کہتے کچھ بے ایمان کہتے ہیں جب آپ دفن ہو رہے تھے نا تو کہہ رہے تھے رب امتی امتی، لیکن پھر بھی صحابہ نے دفن کر دیا. اب یہ شیطان کہنا کیا چاہتا ہے کہ زندہ نبی کو صحابہ نے دفن کیا. اتنا بڑا بہتان تو رافضی بھی نہیں لگا سکا. نہیں ہے، نسائی میں نہیں ہے. جو حدیث نسائی سے پیش کی جا رہی وہاں نہیں، وہ ابن ماجہ کی روایت ہے جس پر محدثین نے کلام کیا ہے. لیکن وہ جملہ بھی ان کے خلاف ہے، ان کے خلاف ہے. وہاں پر یہ آ رہا ہے نبی اللہ حی یرزق، اور حی یرزق کیا عند ربہم یرزقون، وہ قرآن نے خود وضاحت کر دی. لیکن وہ تو ٹکڑا ہے بھی مدرج من الراوی، اس لیے وہ روایت جو ابن ماجہ کی سند ہے سندن وہ روایت ضعیف ہے. اور جو نسائی کی حدیث ہے یہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. اور اس میں نبی اللہ حیٌ کی بات ہی کوئی نہیں ہے. اس میں صرف ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء یہ جملہ ہے. اور نسائی والی جہاں ابن ماجہ کا مسئلہ ہے وہ تو اس کی سند ہی صحیح نہیں، اور جو سند ہی صحیح نہیں اس کے متن پہ گفتگو کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے.